یہ سید شاہ کا عرس ہے، یہ اللہ کے ولی کا عرس ہے۔ جو کوئی اللہ کا بندہ خدا کا ہو جاتا ہے، خدا کی ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ جو خدا کا ہو گیا، خدا کی ساری خدائی اس کی ہو گئی۔ آپ ہندوستان کے بادشاہ، ہندوستان کے راجہ، ہندوستان کے مہاراجہ ہندل ولی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جائیں، وہ ایسا در ہے کہ وہ در صرف مسلمانوں کا در نہیں، بلکہ جتنا چاہنے والا مسلمان ہے اتنا چاہنے والا ہندو ہے، جتنا چاہنے والا مسلمان ہے اتنا چاہنے والا سکھ ہے، جتنا چاہنے والا مسلمان ہے اتنا چاہنے والا عیسائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے، خدا کی ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ آج ہندوستان میں پرانے کئی 10 سال سے یہ ماحول، یہ مزاج لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ جو مائنورٹی کا جو سب سے بڑا طبقہ ہے اسے پریشان کرو، اسے پریشان کرو تو میجورٹی خود بخود خوش رہیں گی، اور پھر نہ کوئی کاروبار کے بارے میں پوچھے گا، نہ کوئی کام کاج کے میں پوچھے گا، بس مائنورٹی پر ظلم و تشدد کرتے رہو، میجورٹی خوش رہے گی اور ہماری حکومت برقرار اور قائم رہے گی۔ پچھلے ہفتے، پچھلے کئی دنوں سے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پر افواہیں پھیل رہی ہیں، بازار گرم ہے کہ عدالت میں عرضی لگائی گئی کہ خواجہ غریب نواز کے مزار میں شیو لنگ دفن ہے، مورتی رکھی ہوئی ہے، پتھر رکھے ہوئے ہیں، عقلیں ماری جا رہی ہیں۔ شیو تو بڑی ہستی کا نام ہے، شیو تو اس کے بڑے خدا کا نام ہے۔ جب میرے خواجہ انسان ہو کر جب اس کے خدا کو گرفتار کر رکھا ہے، میرے اللہ کے محبوب پیغمبر محمد عربی کے غلاموں کو اللہ نے یہ طاقت عطا کر دی ہے، اس کے شیولنگ کو گرفتار کر سکتا ہے، اس کے شیو کو پٹک کر دبا کر رکھ سکتا ہے، تو میرے خواجہ کو اللہ نے کتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ دنیا تاریخ بھول رہی ہے، دنیا تاریخ کا مطالعہ کریں، ماضی کے جھڑکوں میں جھانک کر دیکھیں۔ جب میرے خواجہ کو اللہ کے نبی نے ہندوستان کی سلطنت عطا فرمائی تھی، ہندوستان کا تاج عطا کیا تھا، سر تاج ولایت عطا کی تھی، ہندوستان کا بادشاہ راجہ مہاراجہ بنا کر بھیجا تھا، میرے خواجہ ہندوستان کے سرزمین پر آئے ہیں تو ہاتھ میں کوئی نیزے نہیں تھے، تلوار نہیں تھی، بم و بارود نہیں تھے، گولے یا میزائل ہاتھ میں نہیں تھی۔ تاریخ بتاتی ہے میرے خواجہ جب مدینہ سے ہندوستان میں آئے ہیں، ہاتھ میں تسبیح کا دانہ تھا، ایک جائے نماز تھی، ایک لوٹا تھا، قرآن میں چھوٹا سا قرآن کا نسخہ تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ہے، اے اللہ کے نیک بندے، اے عطائے رسول، آپ ہندوستان میں آئے ہو، ہاتھ میں تسبیح دانے ہیں، جا نماز مصلی ہے، قرآن کے چھوٹے نسخے ہیں، ایک لوٹا ہے، اس سے آپ ہندوستان میں کیا کرو گے؟ میرے خواجہ نے فرمایا تھا، میرا یہ ہتھیار ہے، تسبیح دانا یہ میرا ہتھیار ہے، مصلی یہ میرا ہتھیار ہے، قرآن میرا ہتھیار ہے، یہ لوٹا میرا ہتھیار ہے، وضو بناؤں گا، مصلی پہ نماز پڑھ لوں گا، تسبیح دانے پر اللہ کا نام گنوں گا، مصلی پہ نماز پڑھوں گا، قرآن اللہ کا کلام ہے، اسے تلاوت کروں گا۔ لوگوں نے پوچھا خواجہ اس سے آپ ہندوستان میں کیا کر سکو گے؟ میرے خواجہ نے پیارا جواب دیا تھا، اس کے ذریعے میں ہندوستان پہ حکومت کرنے کے لیے آیا ہوں، ہندوستان پہ راج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس دور کا سپر پاور پرتھوی راج چوہان تھا، اسے معلوم ہوا ہے کوئی مسلمان ہے جو چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ صفا سجا رکھا ہے، اسلامی لباس پہن رکھا ہے، ہندوستان پہ راج کرنے کے لیے آیا ہے، اسے پریشان کرنا شروع کیا، جہاں سے آئے ہو وہاں واپس چلے جاؤ، میں ہندوستان میں تمہیں رہنے نہیں دوں گا۔ طرح طرح کی پریشانیاں ان پر ڈالی گئی۔ ایک بار ایسا بھی ہوا جہاں میرے خواجہ گاچھ کے نیچے بیٹھے تھے، پرتھوی راج چوہان کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے، وہاں پر میرے خواجہ کو اٹھا دیا گیا۔ میرے خواجہ نے فرمایا جا تیرے اونٹ بیٹھے ہیں، قیامت تک تیرے اونٹ ہی بیٹھتے رہیں گے۔ اس وقت کا راجہ پرتھوی چوہان جو سپر پاور تھا، اونٹ کو اٹھانا چاہا مگر قاصر رہا، اٹھا نہ سکا۔ میرے خواجہ سے معافی مانگی، میرے خواجہ نے فرما دیا جا تیرے اونٹ اٹھ گئے ہیں، کیونکہ خواجہ نے اجازت مرحمت فرما دی ہے، خواجہ نے اجازت دے دیا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، ابھی ہندوستان میں شوشائیں پھیل رہی ہیں، فضائیں مقدور ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ گردشیں کر رہی ہیں ویڈیو کہ خواجہ غریب نواز کے مزار پر شیولنگ دفن ہے، مورتیاں رکھی گئی ہیں، اس کے اندر معبود پتھر رکھے ہوئے
اس کے سروے کیا جائے, قبر کھود کر دیکھا جائے. تاریخ میں کہتا ہوں اے پرتھوی راجا چوہان کی نسلیں, ان کی اولادیں, ایک وقت تھا میرے خواجہ نے اونٹ کو بیٹھا دیا تھا, تمہارے پروجوں نے, تمہارے آباء و اجداد نے میرے خواجہ کے بیٹھا کے وہ اونٹ کو نہ اٹھا سکا, تو میرے خواجہ قبر میں آرام کر رہے ہیں. ان کے قبر سے نہ اینٹ اٹھا سکتے ہو, نہ ماربل اٹھا سکتے ہو, نہ پتھر اٹھا سکتے ہو, کیونکہ میرے خواجہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو بسایا ہے. میرا راجہ مہاراجہ خواجہ ہندل ولی. ہندوستان ہے, جمہوریت ہے, جمہوریت کو ماننا چاہیے. حکومت کی ہر وہ حکم جو جائز ہے اسے تسلیم کرنا چاہیے. اسلام کہتا ہے ہندوستان کے دستور کے مطابق آئین کے تحت الیکشن ہوتے ہیں. کبھی ایم پی کا الیکشن ہوتا, کبھی ایم ایل اے کا الیکشن ہوتا, کبھی کونسلر کا الیکشن, کبھی پردھان کا الیکشن. ہم جمہوریت کے پابند ہیں, ووٹ ڈالتے ہیں اور اپنا فیصلہ سناتے ہیں کسے حکومت دینا ہے, کسے اسمبلی میں بیٹھانا ہے, کسے پارلیمنٹ میں بیٹھانا ہے. دستور ہند کو ہم اپنا رہے ہیں, لیکن صحیح دل سے مسلمانوں سے پوچھو, اے مسلمانوں بتا تمہارا راجہ کیا کون ہے, تمہارا مہاراجہ کون ہے, تمہارا سلطان کون ہے. تو ہر مسلمان کہے گا میرا راجہ خواجہ غریب نواز ہے, میرا سلطان ہندل ودی ہے. ہم آج بھی اسے راجہ مانتے ہیں. اب پورے ہندوستان کا راجہ میرے خواجہ ہیں, پورے ہندوستان کا مہاراجہ میرے خواجہ ہیں. آج حکومت الیکشن ہوتا ہے, آپ ووٹ ڈالتے ہو, میں بھی ووٹ ڈالتا ہوں, پھر حکومت کو تسلیم کرتا ہوں کہ کون اسمبلی میں جائے گا, کون پارلیمنٹ میں بیٹھے گا, کون لوک سبھا میں جائے گا, کون راجیہ سبھا میں پہنچے گا. اور پھر یہ جو حکومت ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ 5 سال کے لیے ہوتی ہے. اب بیچ میں جو سپورٹ ہے, گٹھ بندھن ہے, اگر بیساکھی کھینچ لے, حکومت گر جائے, کرسیاں خطرے میں آ جائیں, یہ 5 سال کی حکومت ہے. مگر میرے خواجہ کی حکومت 5 سال کی نہیں ہے, 10 سال کی حکومت نہیں, 100 سال کی حکومت نہیں. میرے خواجہ کو حکومت دینے والا ہم نہیں ہیں, آپ نہیں ہیں, ہندوستان کے اربوں تعداد کے کوئی لوگ نہیں ہیں, بلکہ میرے خواجہ کو جو ہندوستان کی حکومت عطا کی ہے, مدینے کے تاجدار نے حکومت عطا کیا ہے, نبیوں کے امام نے حکومت عطا کر دیا ہے, سید الابرار نے حکومت عطا کیا ہے. میرے خواجہ اس شان سے اجمیر میں آرام فرما رہے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ وہ ہر چاہنے والے کی چاہ بنے بیٹھے ہیں, مسلمانوں کی وہ شان بنے بیٹھے ہیں. اے ہندوستانی مسلمانوں, میرے خواجہ کی کرامت کو دیکھو, 850 سال سے لے کر وہ سلطان الہند بنے بیٹھے. یہ میرے خواجہ ہیں, یہ میرے خواجہ کی شخصیت ہے. یہ بزدل قوم سمجھ نہیں رہی ہے, اناپ شناپ بٹ رہی ہے. ذرا میرے خواجہ کے در پر تو دیکھو, جس خواجہ نے اونٹ بیٹھایا تھا, تمہاری عقلیں بھی ہوش میں آ جائیں گی, تمہیں بھی بیٹھا دے گا, تمہاری حکومتیں بھی بیٹھ جائیں گی, تمہارے جڑ حکومت کی جڑیں بھی ہل جائیں گی. کیونکہ خواجہ غریب نواز کے در سے صرف مسلمانوں کا عقیدہ نہیں جڑا ہوا ہے, غیر مسلمانوں کا بھی عقیدہ جڑا ہوا ہے, سکھ کا بھی عقیدہ جڑا ہوا ہے, عیسائیوں کا بھی عقیدہ جڑا ہوا ہے. میرے خواجہ کل بھی حکومت کر رہے تھے, میرے خواجہ آج بھی حکومت کر رہے ہیں. ایک زمانہ تھا جب اس ہندوستان پر برطانیہ کے لوگ حکومت کرتے تھے, برطانیہ کے لوگ, برٹش لوگ حکومت کرتے تھے. جب ہندوستان کے سارے لوگ متحد ہو کر, ایک جھوٹ ہو کر برطانیہ کے خلاف آواز بلند کی, تو برطانیہ حکومت کو ہندوستان چھوڑ کر برطانیہ واپس جانا پڑا. اور لوگوں نے برطانیہ کے لوگوں سے کہا کہ ہندوستان پر اتنے سال تک تو نے حکومت کیا ہے, بتاؤ ہندوستان میں کون سی چیزیں عجوبوں میں شمار ہوتی ہیں. حکومت کرنے والوں نے کہا ہے ہندوستان میں 2 چیز ایسی ہیں جو عجوبے میں شمار ہوتی ہے. پوچھنے والوں نے کہا کیا ہے میرے, کیا ہے؟ حکومت کرنے والوں نے کہا آگرہ میں ایک تاج محل ہے جو عجوبہ میں شمار ہوتا ہے, اور اجمیر میں ایک مزار غریب نواز کا, یہ بھی عجوبے میں شمار ہوتا ہے. پوچھنے والوں نے کہا آخر دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو جواب دینے والے نے کہا دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. لوگوں نے پوچھا کیا فرق ہے؟ جواب دینے والے نے کہا حکومت کرنے والا آگرہ میں بھی سو رہا ہے, حکومت کرنے والا اجمیر میں بھی سو رہا ہے, مگر اجمیر میں جو حکومت کرنے والا جو آگرہ میں سو رہا ہے اس کی حکومت ختم ہو چکی ہے, اس کی حکومت
हुकूमत ज़ायल हो चुकी है, वो अपने कब्र में चला गया, हुकूमत भी कब्र में चली गई। मगर अजमेर में हुकूमत करने वाला जब जमीन पर था, जब भी उसकी हुकूमत थी, वो कब्र में है जब भी उसकी हुकूमत है। जब आगरा में जाने वाला ताजमहल को देखने के लिए जाता है, सर ऊंचा होता है, निगाहें ऊंची होती है, ताजमहल को देखते रहते हैं। मगर अजमेर में जाने वाला जब अजमेर में जाता है, सर नीचे होते हैं, निगाहें झुकी होती हैं, अदब से हाथ बांधकर गरीब नवाज के रोज़े पर खड़े होते हैं। आगरा में हुकूमत करने वाला कब्र में गया, हुकूमत खत्म हो गई। अजमेर में हुकूमत करने वाला जमीन पर था, जब भी हुकूमत थी, कब्र में थे, जब भी हुकूमत हो रही है। मेरा ख्वाजा महाराजा है, मेरा ख्वाजा ही हिंदुस्तान का राजा है। हम